تحریر و تصنیف کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں میں ان کی بات کر رہا تھا. اس پر میں نے آپ کو ایک منصوبہ بھی پیش کیا ہے، ریکارڈنگ بھی اس کی مکمل ہو گئی، وہ انشاءاللہ ملے گا آپ کو. دوسری جو رکاوٹ ہے تحریر تصنیف کی راہ میں وہ ہوتی ہے جلد بازی. ٹھیک ہے، یہ جلد بازی جو ہوتی ہے نا یہ بھی بندے کو تحریری کاموں سے روک دیتی ہے. جلد بازی مطلب جھٹ منگنی پٹ بیاہ والی سوچ ہوتی ہے کہ بس جو ہے نا وہ اب میں نے ایک آرٹیکل لکھ لیا ہے، اب یہ شائع ہو تو میں دوسری طرف بڑھوں، نہیں شائع ہوگا تو پھر وہ سوچ بنا لیتے ہیں پہلے کیا تھا وہ نہیں ہوا تھا اور کیا کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح کتابوں کے معاملے میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے فاضل دوست ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں اور بڑے مطلب علمی شخصیت ہے. مجھے ان کے علمی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں. لیکن ان کا پرابلم یہ ہے، میں نے ان کو کئی مرتبہ واٹس ایپ پہ کال کر کے اور بالمشافہہ میں نے ان کو ٹوکا بھی ہے، میں نے بولا بھی کہ آپ کا یہ جو پرابلم ہے نا یہ آپ کو نقصان دے گا، آپ کو بہت ساری چیزیں کرنے سے روک دے گا. ان کا کیا ہے، وہ ایک مضمون لکھ دیتے ہیں، مجھے بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ چھاپو. مجھے ماہنامہ میں ہزار چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، مجلس کے معاملات، دعوت اسلامی کی پالیسی، دیگر بہت ساری چیزیں، اور پھر آرٹیکلز کی ریسیونگ کا ٹائم، دورانیہ، یہ سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے. تو میں نے کئی دفعہ ڈیلے کیا، وقفہ ڈالا مضامین شامل کرنے میں. اب وہ جب تک وہ شائع ہو کے ان کو نظر نہیں آتا نا وہ اگلا آرٹیکل نہیں لکھتے. تو ٹھیک ہے ان کی مرضی. اسی طرح اور کئی احباب ہیں، میں خود ایسے لوگوں سے ملا ہوں. میری عادت ہے، ابھی اس کو اچھی بولنے یا بری بولنے، بہت سارے رابطے میں آنے والے جو ہیں وہ اس عادت کو برا ہی سمجھتے ہیں اور پھر مجھے بلاتے بھی نہیں ہے دوبارہ. وہ عادت کیا ہے، میں جہاں بھی جاؤں، میں چاہے ہوٹل میں بیٹھا ہوں، میں چاہے گھر میں بیٹھا ہوں، دوستوں میں بیٹھا ہوں، رشتہ داروں میں بیٹھا ہوں، سسرال میں ہوں یا اپنے ماں باپ کے پاس ہوں، کلاس کے اندر ہوں یا کلاس سے باہر ہوں، روڈ پہ چلتا ہوا جا رہا ہوں یا گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، میری الحمدللہ عادت ہے کہ میں ہمیشہ ہر جگہ تحریر و تصنیف کی بات ضرور کرتا ہوں. میں جدھر سے مرضی گھما کے لاؤں، یہاں تک کہ میں امامت کرتا ہوں مسجد میں، نمازیوں کا علمی لیول کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے، میں وہاں بھی نہیں چھوڑتا. میں وہاں بھی گھما پھرا کے کہیں نہ کہیں سے تحریر کی بات کو بیچ میں لے آتا ہوں، جمعے کے بیان میں لے آتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے ایک اپنے اوپر سوار کر لیا اس بات کو کہ مجھے بس تحریر کی بات کرنی ہے، تصنیف کی بات کرنی ہے. چاہے میں وہ کسی کا ذہن بناتے ہوئے بات کروں، چاہے وہ میں اپنی محنت بیان کرتے ہوئے بات کروں، چاہے وہ بزرگوں کی محنت بیان کرتے ہوئے بات کروں، میں الحمدللہ یہ کرتا ہوں. تو یہ مائنڈ بن جائے اور اس کے بعد لکھے تو یہ ذہن سے نکال دیں، ہمارا لکھا شام ہو جائے گا، لکھا حالم میں جائے گا، پھیلے گا نہیں، یہ ذہن سے نکال لیں. جب تک یہ نہیں نکال لیں گے نا لکھنے میں رکاوٹ رہے گی. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو علم رب نے مجھے دیا ہے میں نے اسے ریٹرن میں لانا، جو ایشو، جو پرابلم، جو حادثات، جو معاملات میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، مجھے ان کا حل پیش کرنا ہے، امت کو ان کا حل دینا ہے اور آپ کو دے کے میرے پلیٹ فارم پہ ڈال دینا ہے. اگر پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا ہو سکتا ہے، واٹس ایپ کا ہو سکتا ہے، فیس بک کا ہو سکتا ہے، پی ڈی ایف کا ذریعہ ہو سکتا ہے، یا پبلشر مل جائے تو پھر اشاعت کا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے. تو میں نے دے دینا ہے، وہ شائع ہو نہ ہو میں نے اس کے پیچھے نہیں جانا. فالو اپ جہاں تک ممکن ہوگا تھوڑا بہت کروں گا، مگر نہ میں دوسرے کام میں لگ جاؤں گا. یہ مائنڈ بنائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لکھنے کا بڑا موقع ملے گا. میں ایک کتاب ہے مولوی نجم الغنی خان رامپوری رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے شرح فقہ اکبر، اس کا نام ہے تعلیم الایمان. میں آپ دوستوں کو اس کا میں تھوڑا سا ٹائٹل دکھا بھی دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیم الایمان، بلکہ یہ انٹرنیٹ پہ دکھاتا ہوں ٹائٹل اس کا. یہ دیکھیے گا، یہ آپ میں سے کئی دوستوں نے شاید اس کا مطالعہ بھی کیا ہو. ٹھیک ہے، شرح فقہ اکبر موسوم با تعلیم الایمان،
یہ مولوی نجم الغنی خان رامپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے فقہ اکبر، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا رسالہ ہے، یہ اس کی شرح ہے اردو میں، ضخیم شرح ہے، یہ کسی عربی شرح کا ترجمہ نہیں ہے، یہ خود اردو میں مستقل شرح ہے۔ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ملا علی قاری کی شرح کا ترجمہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس پر تحقیق و تخریج کا کام کیا ہے، اور تقریباً میری اس پر 2-2.5 سال کی محنت لگی ہے، اور ابھی 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ کتاب میں نے اشاعت کے لیے بھیجی ہے، اس کا کوئی نام نشان نہیں ابھی تک، اشاعت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن میں بالکل بے فکر ہوں۔ میں نے صرف ایک بار بندے کو دوبارہ پوچھا ہے، میں نے دوسری بار پوچھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے پتا ہے یہ شاید کرے گا ہی کرے گا، 6 مہینے 2 سال بعد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں اگر پیچھے پڑ جاؤں نا اس کے، تو میرا ذہن آدھا ادھر چلا جائے گا۔ میں الحمدللہ اس کے بعد میں 4 اور کتابوں پر کام کر چکا ہوں، بہت سے کام نمٹ گئے، تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اور انشاءاللہ رب العزت وہ جلد منظر عام پہ بھی آئیں گے۔ تو میرا مقصد یہ صرف اب دوستوں کو سمجھانے کا تھا کہ میری یہ بات خالی زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ آپ نے جو لکھ لیا تو اس کو اب لکھ کر دے دیا تو آپ پریشان نہیں ہو، بھول جائیں، تو ایسا کہاں ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے کیا ہے، میں یہ کام کر کے فارغ ہو کے بیٹھا ہوں، اور میں بالکل نہیں فالو اپ کر رہا۔ ایک آدھ بار پوچھا ہے تو وہ جب دل کرے گا پبلشر چھاپ دے گا، تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں، ٹھیک ہے۔ تو لکھنا ہے اور لکھتے رہنا ہے۔ اگر ہمارے بزرگوں کی یہ سوچ ہوتی تو آج ہمیں جو ہزاروں لاکھوں مخطوطہ جات مل رہے ہیں جن پر تحقیقیں ہو رہی ہیں، وہ ہمیں نہیں ملتے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بھائی اس کی کاپیاں بناؤ، نقلیں بناؤ اور پوری دنیا میں پھیلاؤ، جب پھیل جائیں گے تو پھر میں کام کروں گا، ورنہ میں نہیں لکھ رہا۔ تو ہمیں ملتی ہیں ان کی کتابیں۔ ابھی ایک کتاب ہے اتحاف الخیارت المحرہ، تقریباً یہ 2-4 سال پہلے شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 10 جلدوں میں، وہ 550 سال بعد شائع ہوئی ہے، مصنف کے وصال کے 550 سال بعد شائع ہوئی۔ اس طرح اور بہت ساری ایسی کتابیں، ہزاروں مخطوطے ہیں جو ان پر آج تحقیق ہو رہی ہے، اور لکھی وہ کب گئی، عرصہ دراز کئی 100 سال پہلے لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، غرور، انا اور تکبر، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اسی کو ختم کر کے ہم تحریر و تصنیف میں آگے بڑھ سکیں گے۔ چوتھی بات، بہت اہم، موضوع اور عنوان کی کمی۔ ہمیں لکھنے کا شوق ہے لیکن ہمارے پاس موضوع نہیں ہے، عنوان نہیں ہے، ہم کس عنوان پہ لکھیں، یہ بھی تحریر کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا حل جو میں بنیادی طور پہ سب کو پیش کرتا ہوں، وہ ہے کہ اپنے اندر آپ احساس جگائیں، اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھ کر، انٹرنیٹ کے حالات کو دیکھ کر، ملک کے حالات کو دیکھ کر، اپنے خاندان کے حالات کو دیکھ کر، اپنے کلاس کے حالات کو دیکھ کر آپ اپنے اندر احساس جگائیں، آپ کسی چیز کی کمی کو محسوس کریں کہ کچھ ہے جس کی کمی ہے، تو آپ کو ہزاروں عنوانات ملیں گے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کلاس کے اندر ہے، طالب علم نے سبق سنایا، اس نے عربی عبارت تو پڑھ لی لیکن سبق وہ ایکسپلین نہیں کر سکا، عربی عبارت کی گہرائی نہیں سمجھ سکا، تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ عبارت گنجلک ہے، اس کو اس کے ضمائر کے مراجع نکال کر اور الفاظ کا جو ہے نا وہ صلاح کے اعتبار سے ترجمہ بیان کر کے اس کو واضح طور پہ ایک شرح کے انداز میں عبارت کو دوں تو یہ طالب علم سمجھ جائے گا۔ یا اصول فقہ کا ایک قاعدہ بیان ہوا اور استاد صاحب نے بولا اس قاعدے کے مطابق کوئی مثالیں بیان کریں، تو کتاب کے اندر ایک ہی مثال ہے، وہ سمجھ نہیں پڑ رہی، آپ کو پتا ہے، آپ کو مثالیں آتی ہیں، آپ اس اصول فقہ کے قاعدے کے مطابق موجودہ دور کے 2-4-6 مسائل کو جانتے ہیں، آپ اس کو لکھیں۔ اب اصول فقہ کا قاعدہ بیان کریں، اس پر 7-8-10 مسائل موجودہ حالات کے تطبیق دے کر آپ بیان کریں اور سمجھائیں، یہ احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ گلی محلے میں نکلے، بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، لڑنے کی وجہ بھی آپ نے دیکھ لی کہ ایک بچہ پیچھے سے بھاگتا ہوا اس نے دوسرے کو دھکا دیا، تو آپ اس پر آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، ہمارے بچے اور ہماری ذمہ داری ہے، اس ٹاپک پر آپ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں۔ بچوں کی بگڑتے ہوئے اخلاق کے بنیادی اسباب، آپ یہ آرٹیکل بنا سکتے ہیں۔ آپ
کے محلے میں کوئی ایک گھر ایسا ہے جہاں پر میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے، تو دوسرے دن برتن کھڑک رہے ہوتے ہیں ادھر، دوسرے دن آوازیں آ رہی ہوتی لڑائی کی. اپنے گھر والوں کے ذریعے، ماں بہن کے ذریعے سے آپ معلومات لیتے ہیں کہ آخر ان کے گھر میں سبب کیا ہے، پریشانی کیا ہے، لڑائی کیوں ہوتی، تو پتہ چلتا ہے جی وہ بیوی جو ہے نا وہ ہر دوسرے دن جو ہے نا وہ ساتھ آ کے خرچوں کا مطالبہ کرتی ہے، یا جو ہے نا آپ کو پتہ چلتا ہے شوہر جو ہے نا وہ کئی طرح کے حقوق ہیں عورت کے جو وہ ادا نہیں کرتا. تو اس پر لکھ سکتے ہیں محلے کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہ عورتوں کے حقوق اور ہماری معاشرتی صورتحال، مردوں کے شوہروں کے حقوق اور ہماری عورتوں کی لاعلمی، یا عورتوں کی جو ہے نا پاسداری، یا کچھ بھی دیتے ہیں آپ. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ گرد و پیش کے حالات کو محسوس کریں. یہ گرد و پیش کے حالات صرف محلے کے نہیں ہوتے، یہ کتاب کے بھی ہوتے ہیں. ایک کتاب آپ نے ہاتھ میں اٹھائی، جیسے ایک کتاب پکڑی، آپ نے اس میں پڑھنا شروع کیا ایک آرٹیکل، یہ مانو میدان جنہ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس میں ایک آرٹیکل پڑھنا شروع کیا، آپ نے آرٹیکل پڑھا، ایک صفحہ دو صفحے پڑھ لیے، اس میں تشنگی محسوس ہوئی، آپ نے دیکھا یار اس میں فلاں چیز اور ایڈ ہو سکتی تھی، فلاں چیز ایڈ ہو سکتی تھی، آپ نے کمی محسوس کی، تو آپ کمی دور کر دیں. آپ اسی ٹاپک پہ مفصل لکھیں، نیا لکھیں، آپ کا لکھا ہوا پتہ نہیں کتنوں تک جائے گا، اس سے فائدہ ہوگا. تو اس طرح ہزاروں موضوعات، عنوانات ہمیں مل سکتے ہیں اگر ہم اپنے احساسات کو جگائیں گے.